اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ راتوں کو اللہ کے لیے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک بڑے اور ہموار سیدھے میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان مشہر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے۔ وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ بہقی کی روایت ہے یہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعداد کا بغیر حساب کے جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 کو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور 3 حصیے اور میرے پروردگار حصیات میں سے میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ فائدہ: جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو عربی میں اس کو حصیہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہندی میں لپ بھر کر دینا کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا، اور پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی اسی طرح بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، اور اس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو 3 مرتبہ کر کے اور جنت میں بھیجے گا، اور یہ سب وہی ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحانک و بحمدک یا ارحم الراحمین۔ انتباہ: اس قسم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب یہ سب باتیں عملی طور پر سامنے آئیں گی۔ اس دنیا میں تو ہمارا علم اور ادراک اتنا ناقص ہے کہ بہت سے ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے سے بھی ہم قاصر ہیں، جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، مگر اس قسم کے واقعات کا کبھی ہم نے تجزیہ اور مشاہدہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ صدق ربنا عز وجل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کیجیے، انہیں صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو کمزور ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔